السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کو آج ان کو دنیا جانتی ہے، ان کے بیانات بہت ہی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں مفتی صاحب کا ایک بیان ہے جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اس بیان کو پورا مکمل سننا ہے، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں اس بیان کو۔ تم اپنے جسموں کا خیال کرتے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں۔ ہم عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے انتڑیاں یا جو بھی اندر کا لکوڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ سے بو سے بیمار ہو جائیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان کے بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے، لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا۔
نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو، جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے۔ 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس مرد قلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو۔ سونے کی حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے تھے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازے پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے۔ جو نرم و ملائم جسم تھا، میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی۔ اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا۔ ہاتھ پر انگلی رکھیں تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے، لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرا۔
تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے. ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں. اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے. ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے. ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے. ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے. ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے. بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے. کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے. میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان. ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں آئے تو بہت دور کی بات ہے. اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے. محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے. کسی کے گھٹانے سے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا. میں عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا محمد محمد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ محمد محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد محمد ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد محمد ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد محمد ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد محمد ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ محمد محمد ہے. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا محمد محمد ہے. جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا محمد محمد ہے. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہے. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا محمد محمد ہے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا محمد محمد ہے. غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا محمد محمد ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے. جنت کے دروازوں پر، عرش و کرسی، لوح و قلم پر، آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے. دنیا کے ہر گوشے میں وہ نام پاک موجود ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. بس آخر میں میرا یہی مشورہ سب سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. مولا کریم اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عام عطا فرمائے. میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ آپ زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گی. آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی چیز سے نہیں ڈریں گے. ہم تختہ دار پر بھی چوم کر کے چڑھیں گے. ہاں اب میں یہی کہتا ہوں، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر. ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو. جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر. ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر. زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت.
زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ آخری شعر اس کا یہ ہے، جو شخص کرے گا ہمدردی، سمجھ کر کے چلے، جو شخص کرے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا، جو صلح کلی ہے، ہماری جماعت کے منافقین ہیں، غدار ہیں، جو نام مسلمان رکھے ہوں، پگڑی داڑھی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں، ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ دیکھنا اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں، جس دن یہ بیدار ہوں گے تو ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی، ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی۔ مولا کریم ان چہروں کو سلامت رکھے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان ماؤں اور بہنوں کی گودوں میں مولا حسنین کریمین پیدا فرمائے، ان کو مولا دوبارہ صلاح الدین عطا کرے، شہاب الدین عطا کرے، اورنگزیب ٹیپو سے شہید عطا کرے۔ مولا ہمیں ہمارے مجاہدین کی قیادت عطا فرما دے، ہمیں مجاہدین کا کردار عطا فرما دے، ہمیں غازیان اسلام بنا یا شہیدان اسلام بنا۔ اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خصوصیت کے ساتھ آج کے اس اجلاس کو جنہوں نے منعقد کیا، یہاں پر حاجی ارشاد صاحب، ان کے والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ اتنا عظیم جلسہ ہے، اتنا عظیم جلسہ ہے، ناموس رسالت تاجدار ختم نبوت کے نام پر یقیناً رسول اللہ تک یہ سارا معاملہ فرشتے پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی اس کی خیرات مرحوم کی قبر تک بھی جائے گی انشاءاللہ۔ آئندہ ہمارے یہی رواج بھی ہونے چاہیے، ہماری شادی بیاہ ولی میں ساری چیزوں میں ہم لاکھوں کے پیسے پٹاخوں میں نہیں اڑائیں گے، حضور کی محبت میں میلاد کر کے خرچہ کریں گے، حضور کے نام پر خرچہ کر کے کریں گے۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہمیں جو بھی ملا ہے وہ صدقہ رسول اللہ کا، ان کے نام پر ہم لٹائیں گے۔ اور یہ اعلان سن کر کے چلیں انشاءاللہ العزیز، آپ تک بھی علماء آئیں گے۔ ہم نے ابھی 2 چند روز قبل، یہ کافی دنوں سے، کئی مہینوں سے ہمارے ذہن میں تھا، وہ میں نے حیدرآباد کی سرزمین سے شروع بھی کیا۔ آج آپ کے سامنے بھی اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے تحریک کی ایک بنیاد رکھی ہے، جس تحریک کا نام ہے تحریک فدا کا یا رسول اللہ، تحریک فدا کا یا رسول اللہ۔ اس میں مخصوص وہ جوان اپنی خدمت دینے کے لیے جوائن ہو سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں، جن کو حضور پاک کی وفاداری کرنی ہے، حضور پاک کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کرنی ہے، وہ جوان اس تحریک سے وابستہ ہوں۔ اور ہر علاقے میں ان کا سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ نوجوانوں کو حضور کے نام پر بیدار کرنا شروع کر دیں، بیدار کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد اب ہم قبر میں بھی جائیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا، فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ امت جاگ چکی ہوگی اور قرضہ لے رہی ہوگی انشاءاللہ، یہ اپنا قرضہ اتار رہی ہوگی، اگرچہ ہم قبر میں بھی جائیں گے۔ لیکن آپ کے لیے صرف ذمہ داری اتنی ہے کہ اب بیدار کرنے کے لیے اس تحریک سے وابستہ ہوں، اور بات کریں گے تو صرف حضور کی بات کریں گے۔ اور اسٹیج والوں سے بھی میں کہتا ہوں، شورا سے بھی میں کہتا ہوں، ہماری تعریف کم کر دیں، تھوڑی سی ہمارے لیے نعرے لگانا کم کر دیں، اب یہ ختم کریں اس رواج کو۔ اب اس منبر سے بھی اگر کوئی بات ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات ہوگی، کیونکہ جب بادشاہ ہمارے پاس ہے تو وزیروں کی بات کیا کریں؟ بادشاہ ہے رسول اللہ کی ذات، تعریف ہوگی تو صرف رسول اللہ کی بات۔ ہماری تعریف میں اپنے متعلق کر رہا ہوں، باقی آپ دوسرے ائمہ اکرام کا ضرور نعرہ لگائیں، علامہ اظہری صاحب آئیں ضرور نعرہ لگائیں، استقبال کریں۔ میں اپنی جانب سے میرے متعلق کہتا ہوں، میں تعریف کے قابل نہیں۔ جب حضور کی شان میں گالیاں دی جا رہی ہوں اور ہم اپنی عزت کروا رہے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، یہ مجھے زیب نہیں دیتا۔ اس لیے اب نعرہ بھی لگے تو صرف رسول اللہ کے نام کا لگے، حضور پاک کی عزت کا۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کس کا؟ ان کا، حضور کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا مشن یہی تھا، ان کا مسلک بھی یہی تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی دوسروں کی تعریف نہیں کرتا تھا، کرومد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، اسی پر ہم سب کو قائم ہونا ہے۔ اب پیروں کی، فقیروں کی، وزیروں کی، سارے لوگوں کی باتیں اپنے اپنے طور پر بعد میں کی جائے گی، اب بات کی جائے گی تو صرف بادشاہ اعظم کی جائے گی، صرف رسول اللہ کی بات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اس تحریک کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ رضا کمیٹی کو جنہوں نے بنیاد رکھا تھا، جیسے مولانا روشن ضمیر صاحب نے مجھے خبر دی تھی، رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ کی یہاں قربانیاں رہی ہیں، اس مرد قلندر کی تربت پر مولا لاکھوں سلام اتارے، لاکھوں رحمتیں اتارے، اس لیے کہ وہ ہمارے امت کے ایک ایسے عالم تھے جس پر آخری سانس تک میں فخر کروں تو کم ہے، اس لیے کہ ایسا مرد مجاہد امت میں 100 سالوں میں بھی نہیں ملتا۔ علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی
इनकी हर सांस में उम्मत का दर्द था, उम्मत का दर्द था। वो बैठे तो उम्मत का ख्याल करें, सोए तो उम्मत का ख्याल करें। और यही दर्द उन्हें कभी इंग्लैंड ले गया, कभी हॉलैंड ले गया, कभी अमेरिका ले गया। नजराने और लिफाफों के लिए नहीं ले गया, उम्मत मुस्तफ़ा का दर्द लेकर के गया। और वो यहाँ तक पहुंचे, कई ऐसे देहात हैं जहां गाड़ी नहीं जाती, बैलगाड़ी में वो रईसुल कलम जाया करते हैं और वहां जाकर मदरसे कायम किया या उम्मत का काम किया। मौला ताला उनकी तुरबत पर करोड़ों सलाम। और इस रजा कमेटी को मौला शाद आबाद रखे और इसके जरिए से नामूस रिसालत का काम होता रहे, चलता रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।